آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں؟ سچویشن بہت بری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اور یہ جو ابھی قدم اٹھایا انہوں نے اریسٹ والا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کی بہت پرزور ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. اور پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. میں خود کیونکہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے، میں نے کمپلین سیل چلایا ہے. میرا نام مہناز سعید ہے. میں پی پی 272 سے اس وقت بھی کینڈیڈیٹ ہوں پی ٹی آئی کا. تو الیکشنز کے جو نہ کرانے کے ان کو وہ بہت زیادہ راستے اور ویز یہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو بائی دا لا ان کو کرانا ہی کرانا پڑے گا. تو صرف ایک ہی ان کا طریقہ کار تھا. اور ابھی بھی جس چیز کا خدشہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی کہ یہ نااہل کروائیں گے خان صاحب کو. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو تو پھر وہ اثر پڑے گا کہ الیکشنز اور اس سارے ہمارے سینیریو کے اوپر. تو شاخانہ کے اوپر تو ان پہ فرض جرم عائد ہو گئی ہے. جی، تو اسی چیز کے اوپر یہ لوگ اگر یہ ایک سے بیل ہٹوائیں گے اور دوسری جو ہمیں میری عقل کے مطابق جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ نااہل کروانے کے لیے بہت زیادہ بازید ہے. اور جو ان کا پلاننگ بھی تھی تو وہ سارا یہ کروا رہے ہیں. مگر انشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے خان صاحب کی خیر فرمائے انشاءاللہ. تو یہ جتنا بھی یہ تماشا کرے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے مقاصد میں جو مکروہ قسم کے مقاصد ہیں ان کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 8 دن کا بھی انہوں نے آج ریمانڈ لیا ہے. وہ بڑا ظلم کیا ہے یہ بھی. ان کو کل بھی خان صاحب کو جو ڈنڈا سر پہ بھی ہٹ ہوا، ہاں جی، ضربیں جو لگی ہیں، ٹانگ پہ بھی کافی چوٹیں آئیں. اور پھر انہوں نے جو آج صبح بیان دیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں ٹوائلٹ بھی یوز نہیں ابھی تک کر پایا اور میں ان لوگوں کے ڈاکٹروں کے اوپر اعتبار نہیں کرا. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں ہیومن رائٹس تو ساری دنیا میں نا، ہم پارٹ آف یونائٹڈ نیشن ہے. ہم لوگ کوئی آسمان سے اتری ہوئی الگ سے تو کوئی خلا میں رہنے والے ملک تو نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ دینے پڑیں گے. خان صاحب ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ایک لیڈر ہیں. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے یا وہ چور بازاروں کی طرح ان چوروں کی طرح سے نہیں ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں گے یا کچھ. تو فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اور ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ اچھے سے اچھا اقدام ہو پائے. مگر جو ہو چکا ہے یا جو ان لوگوں نے کر دیا بہت ظلم کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ابھی تک پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو موقع نہیں دیا گیا، جی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جمہوری حکومتوں کا اسی لیے موقع نہیں دیا گیا نا جی. چور بازاری تو تھی ان لوگوں کی. وہ جو اگر فنڈنگ بھی فرض کریں ہماری باہر سے آتی تھی تو ہم لوگوں کو اسی چیز کا ڈر ہوتا تھا کہ یہ چوری کریں گے اور باہر لے کے جائیں گے. جس طرح آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سارا پروٹیسٹ عوام آتی کس لیے ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. ایسے پیسوں کا ہونے کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ آرام سے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ تو آپ مطلب چور ثابت رجسٹرڈ چور ہے یہ لوگ. تو اس لیے ان لوگوں کو مواقع فراہم نہیں کیے تھے. اب خان صاحب کو جو امریکہ کو اور جو باقی ساری دنیا کو جو تھرڈ ورلڈ کو جو اس وقت ٹینشن ہو گئی تھی ان کے آنے سے، جو یہ رجیم چینج کا سارا تماشا ہوا وہ اسی لیے ہوا ہے نا کہ یہ ایک ایسا لائل اور آنیسٹ لیڈر آ گیا ہے کہ اب اس ملک کا کچھ ہو جائے گا، تبھی تو رجیم چینج ہوا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایک نعرہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ جی، رجیم چینج کے پیچھے یا جی، رجیم چینج کے پیچھے ساری دنیا کو پتہ ہے امریکہ کا ہاتھ تھا. وہ انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام نہیں ہیں. تو وہ غلام تو ہم نہیں ہیں نا. آج تک تو ہمیں کسی نے شعور نہیں دیا تھا، اب تو ہمیں شعور آیا اس لیے تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، فوج یہ اتنا پاکیزہ اور اتنا ایک مخلص اور اسٹرانگ ایک ہمارا ادارہ تھا جس کو اب ان لوگوں کی وجہ سے، ان چوروں کی وجہ سے گندا ہو کے ہر عام انسان کو چند گندی، وہ کہتے ہیں نا کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہے، تو چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے ہمارا اتنا پاک صاف قسم کا اور اتنا مضبوط ایک ادارہ جو ہے جس کو ہم نے مجبوراً جو ہے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ گنے چنے لوگوں کی وجہ سے کہ آج ان کو نازیبا قسم کے الفاظ سننے پڑ رہے ہیں اور کتنا مطلب ان کی لائلٹی کے اوپر شک آ گیا ہے. ساروں پہ نہیں ڈیفینیٹلی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو فوج کا کردار رہا ہے تاریخ پاکستان میں، ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق اور پھر مشرف، کیا ان کی حکومتیں جائز تھیں؟ دیکھیے جی، حکومتیں جائز یا ناجائز تو جو تھی وہ اس وقت کے حکمران زیادہ آپ کو جواب اچھا دے سکتے تھے. مگر جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایز اے پولیٹیشین کہ ہر ایک ادارے کی اپنی لمٹس ہوتی ہیں، ہر ایک ادارے کا اپنا ایک کام ہے جو اس کو کرنا چاہیے. مگر جو سب سے زیادہ دکھ ہے آج ہم اس ملک کی فوج کی وجہ سے ہی اتنے زیادہ کامیاب اور اسٹرانگ تھے، جو ہم آرام سے سوتے تھے یا ہم اپنے ملک میں آرام سے رہتے ہیں. تو پوری دنیا نے بہت زیادہ کوشش کی. آپ دیکھ لیں امریکہ نے کئی بار کوشش کی کہ اس فوج کو توڑا جائے، انڈیا نے بہت کوشش کی کہ اس فوج کو توڑا جائے. اس میں کوئی نہ کوئی ایک وہ ہوتا ہے نا جس طرح فرقے بازی، تو اس طرح کی کوئی صف بازی کی جائے تو وہ نہیں کر پائے. مگر ان چوروں نے وہ کر دیا. سب سے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو ہمارا مشرقی پاکستان
ہم سے الگ ہو گیا، اس میں کس کا قصور تھا؟ ڈیفینیٹلی اس وقت کے حکمرانوں سمیت سارے اداروں کا آف کورس. اس سے تو حکمران میں ساری فوجی تھی. میں اس وقت ایکچولی پیدا نہیں ہوں، اس وقت یحییٰ صرف خان، پڑھ سکتی ہوں. یحییٰ خان تھے اس وقت، جی فوجی تھی اس وقت. فوج تھی، مگر ظاہر ہے اس وقت 90,000 قیدی بنا کے لے کے گئی تھی انڈین چاہیے فوج. تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے اپنی اسٹرینتھ کھو دی وہ والی بھی. کیوں؟ وہ بھی فیصلہ اچھا نہیں ہوا. تو وہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیے وہ اس وقت کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پریکٹیکلی تو کیونکہ میں تھی نہیں اس وقت، اویلیبل نہیں تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. تو مگر جو ابھی تک ہمیں ہسٹری سے ملا وہ ظاہر ہے غلطیوں کا نتیجہ ہی تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی غلطیوں کے ڈیفینیٹلی جو جہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہ ہسٹری تو بنتے ہیں نا جی. اب یہ بھی جہاں پہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کوئی ادارہ پاکستان میں مقدس گائے ہے اس وقت ڈیفینیٹلی جو مقدس ہیں وہ تو یا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہونا چاہیے، تبھی ہم لوگ سیف رہیں گے. اور اگر مقدس لوگ ابھی بھی نہ ہوتے یا نہ اس وقت بھی وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہوتے تو ہم لوگ نہ ہوتے. نہیں، مقدس گائے سے مراد یہ کہ اگر آپ اپنا اوپینین دینا چاہتی ہیں کسی ادارے کے متعلق تو کیا آپ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے. نہیں ابھی ہے، ابھی جب سے ابھی ہمارے یہ شعور آ گیا ہے، جب سے خان صاحب نے ہماری سوئی بھی قوم کو بیدار کر دیا ہے، تو ابھی ہمارے پاس بہت سارے کوسچنز بھی ہیں اور ہم رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کل سے کیا ہو رہا ہے، پرسوں سے کیا ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کہنا مطلب میرا خیال ہے زیادتی ہے کہ ابھی ہمیں رائٹ نہیں ہے. ابھی ہمیں بہت رائٹس ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ کارآمد ثابت ہوں گی؟ یہ اللہ نہ کرے جی کہ یہ کارآمد ہو، ہمارے ملک کی خیر ہو، تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی بھی جو ناپاک سازش ہے وہ کامیاب ہو. بہت شکریہ آپ تھینک کا. یو جی، بہت تھینک یو. شکریہ.